کس نے پہلی دعوت اللہ نے کہا حبیب کر اعلان، ظاہری سن 40 سال کا، اعلان کرو، آج کر دو اعلان۔ تب بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ کی کہانی تھی، آج اعلان اعلان، لیکن اب اعلان تو ہو، پہلا شروع وہاں سے ہوا۔ محمد بادشاہ آئے اپنے چچا ابو طالب کے پاس، چچا مجھے توحید کا اعلان کرنا ہے۔ بسم اللہ بیٹا کیجیے، بالکل کیجیے، مجھے بتائیے میرے لیے کیا کام ہے یہ آپ مجھے بتائیے۔ کہا چچا میں چاہتا ہوں کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ان سب کے سرداروں کو بلایا جائے، سرداروں کو تبلیغ کروں گا، سردار اگر ایمان لے آئے تو قبیلے میں یہی رواج ہے، جو سردار پھر سبھی وہ، تو اس طرح اللہ کے دین کی ترویج بڑی آسان ہو جائے گی۔ عرب میں 360 قبیلے تھے، کتنے؟ جتنے بت رکھے تھے نا کعبے میں اتنے ہی قبیلے تھے، ہے نا؟ اردو میں ملے تب پڑھنا، عربی میں ملے تو تب پڑھنا، اگر نیوٹرل پڑھنے کا دل ہو تو ہسٹری آف عربیہ پڑھنا۔ ہاں اگر مولوی صاحب مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کی انگریزی کمزور ہو، ہم پڑھ دیں گے، ترجمہ بھی کر دیں گے، مان تو لوگ نا ہسٹری آف عربیہ میں ہماری آپ کی تو نہیں لکھی، ذرا سن لینا معاملہ یہی ہے، جو مرضی تاریخ اٹھاؤ، 360 قبیلے، جتنے بت تھے کعبے میں اتنے قبیلے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر قبیلہ اپنے بت کی جا کر پوجا کیا کرتا تھا۔ اب یہ بات تو میں یوں کہہ کر گزر جاؤں گا، اس کے لیے کہاں کہاں سے گزر کر وہ مجھے کہاں لے گیا یہ تو وہ جانے یا میں جانوں، لیکن بے نیازی نہ کرنا۔ اگر زندگی کا کوئی بہت بڑا سوال ایسے چھت سے حل ہو جائے تو کم از کم وصولی کی رسید تو دینا کہ پتہ چلے 360 قبیلے ہیں، 360 بت ہیں، جہاں تک تیرا دل کرتا ہے جا، تھک گیا تو تاریخ میں لے جاؤں گا۔ ان 360 بتوں میں کوئی ایک بت دکھا جو بنو ہاشم کا تھا۔ آپ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ گواہیاں ہیں مولا کے حضور، یہ بنو ہاشم کو گواہی ہے، ہاتھ اٹھا کے حیدری ایک بت دکھاؤ جو بنو ہاشم کا تھا۔ ایک بت نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ کعبہ بنو ہاشم کا تھا۔ معبود اور عبادت، اگر اس عبدیت عبادت اور معبودیت کی منزل پر میں یہاں یہ ذکر نہیں کروں گا کون ہے معبودیت کے مقابلے پہ تھا، یہی بتوں کی پوجا نا، ہے نا؟ تو 360 قبیلے، چچا میں چاہتا ہوں سب کو بلائے، بیٹھا مسئلہ کوئی آپ بس جو تبلیغ ہونی ہے نا، جو پیغام دینا، بس بیٹا آپ وہ باقی سب محمد بادشاہ کے ظاہری طور پر بابا ظاہری طور پر پردہ فرما چکے، مادر گرامی بھی پردہ فرما چکے، دادا بھی پردہ فرما چکے، خود کفالت کر رہے ہیں ابو طالب، محمد مولا کو تو خود ابو طالب پال رہے ہیں، اور ایسا کمال پال رہے ہیں کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا محمد ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ یعنی پتا چلا جو معیار اللہ کے پالنے کا تھا ابو طالب نے اس معیار پہ محمد پالا، اس معیار پہ پالا۔ آپ سلامت رہے، کہا بیٹا میں، آپ فکر مت کیجیے۔ تو کس نے بلایا ہے سردار؟ عرب کے 360 سردار، تو 360 بندے تو آئے ہوں گے سردار۔ بس آج آپ کیجئے دعوت اپنے علاقے کسی ایم این اے صاحب کی، ایم پی اے صاحب کی،
آپ تو دعوت نامہ بھجوائیں گے، جب وہ آئیں گے تو آپ دیکھے گا نا ہم نے تو آپ کو بلایا تھا، یہ باقی 50 کو اس نے بلایا تھا، ہے نا؟ جتنا بڑا بندہ اس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد بھی اتری، پتا چلا جتنا بڑا قبیلہ تھا سردار کے ساتھ اتنے ہی آئے ہیں۔ بات کہاں گئی ہوگی اندازہ خود لگا لو، آنے والے کون؟ عرب کے بدو، ایک ایک بندہ بکرا کھا جاتا ہے۔ میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، آج پیغام جہاں جا سکتا ہے چلا جائے، بڑی توجہ۔ ابو طالب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیوں بلا رہے تھے سب کو، ایسے تھوڑی نہ بھیجنا تھا، کیوں؟ کیونکہ ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ محمد بادشاہ نے کہا تیار ہو گیا کھانا، کیا کمال کھانا تیار، جتنے بھی تھے سب سفر کر کے آئے تھے دور دور قبیلوں سے۔ مولانا محمد مکارم اخلاق رحمت للعالمین میرے والد کہا چچا نے بسم اللہ، کہا چچا تھکے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، کوئی ہانپ رہا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، کوئی بھوکا ہے، پہلے کھلا دیا جائے۔ کہا جو آپ کا حکم بیٹا، کھلا دو۔ غلاموں نے سب کو ٹھسا ٹھسا کے کھلا دیا۔ جیسے ہی سب نے کھا لیا محمد کچھ کہنے لگے، کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا ابو طالب اب یہ نوبت آئے گی کہ یہ جوان بچے ہم سے ہمیں نصیحتیں کریں گے، ہم تو سمجھے تم نے کوئی بات کرنا تھی تو ہم آ گئے، بس یہ کہہ کے اٹھے، سب ڈسپرس ہو گئے۔ محمد مالک خاموش رہے، کوئی بات نہیں۔ ایک دو دن گزرے، چند دن، کہا چچا وہ اللہ کی توحید کی تبلیغ کرو۔ کا بیٹا حکم کرو۔ کا 360 قبیلوں کے سردار کا بیٹا ہو گیا، کا کھانا کا بیٹا ہو گیا۔ ابو طالب نے کہا پھر 360 سردار آئے، پھر کھانا بنا، پھر محمد بادشاہ نے کہا وہی سفر کر کے آئے ہیں کھلا دو، پھر کھانا کھا لیا، پھر بولنے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر کچھ بکواس کی، پھر کھا پی کے چلے گئے۔ چند دنوں بعد مولا محمد چچا اللہ کا کام ہے، توحید کا اعلان ہے، لا الہ الا کا بیٹا حکم، میں چاہ رہا تھا ایک بار پھر آ جاتے، بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی خطابت ایسے بھی تو ہوتی ہے، سب بول کے تو نہیں ہوتی نا، بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی آ جائیں گے، کھانا ہو گیا۔ تم نے کہا تم بالکل فکر نہ کرو، مجھے اتنا بتاؤ آج اتنا ریپیٹڈلی اگر قومی اسمبلی بھی ایم این ایز کو بلائے نا، دوسرے تیسرے اجلاس میں قورم کی کمی ہو جاتی ہے، اور ان کے بلائے سے تو وہ نہیں آتے۔ مجھے یہ بتا عرب کے قبیلوں کے سردار ہیں، آخر ابو طالب کیسا سردار ہے؟ جب کہتے تھے آ سب کام چھوڑ کے سب، کیسا سردار ہے؟ آخر وہ بھی تو سردار ہیں، کیسے کیسے قبیلے ہیں عرب میں، کوئی کام نہیں ہے سردار کو، کیا کیا کام ہوتے ہیں سردار کو، لیکن اب جب وہ سردار بلاتا تھا جس کی سرداری کا شملہ عرش تک جاتا تھا، کون کرے انکار؟ مجھے اس دعوت میں طرفین کی روایتوں کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس روایت میں اپنا قتل معاف کر دوں گا، چوک پہ رکھ کے گولی مارنا، اگر 3 دن کی اس دعوت میں تم مجھے دکھا دو کسی دن بھی ایک کم 360 آئے، کچھ کہہ رہا ہوں میں، 360 بلائے 360 آئے، کیوں؟ ابو طالب بلا، کیوں؟ کیسے نہیں آئیں گے؟ تیسرے دن کہا مولا محمد نے چچا روز ان کو بلا لیا جاتا ہے، کیا آج بھی سب آئیں گے؟ مسکرا کے ابو طالب نے کہا بیٹا سب تیری نالائن کا صدقہ، لیکن اتنا بتا دوں جو نہیں آئے گا
پھر کل سردار نہیں رہے گا۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ جو علی کے عشق میں نہیں رہے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ تیسرے دن کھانے کی تو گویا لت ہی لگ گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ 3 دن تک دعوت توحید کی، اعلان لا الہ، دعوت تو ویسے جیسے ذکر حسین کا، اعلان علی ولی اللہ، دعوت توحید کی، اعلان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو توحید کی دعوت پر، لا الہ الا اللہ کے اعلان پہ 3 دن مسلسل لنگر دیا جاتا رہا۔ یہ لنگر توحید کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا نا، لنگر توحید ابو طالب نے۔ بھائی اس وقت تک تو کوئی کلمہ پڑھ کے 1 2 3 کی گنتی میں نہیں آیا تھا کہ یہ بڑوں میں، یہ بچوں میں، یہ بزرگوں میں، ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا نا، وہ ہیں سب ادھر ہیں، ابھی تو اعلان ہوگا، کلمہ پڑھیں گے۔ لیکن 3 دن تک ابو طالب کا لنگر کھایا خوب ہے۔ میں کہتا ہوں کمال ہو گئی ہے، جن کے بڑوں نے کل ابو طالب کا لنگر کھایا تھا وہ آج کہتے ہیں حسین کا لنگر بدعت ہے۔ تیسرے دن جب سب آئے، کھا پی کر اٹھنے لگے، اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے ابو طالب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ابو طالب کو اٹھتا دیکھ کر وہ جو پہلے دن اٹھا تھا اس نے کونی ماری۔ آج تو کہتا آج تو اٹھ، ایک کر کے سب نے انکار کیا۔ کہا کیوں؟ کہا ابو طالب کے سامنے اٹھ کر کٹنا ہے۔ لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں آج تک روئے زمین پر آنے والے اربوں خربوں کلمہ کو اور کل گزر جانے والے وہ تمام مسلمان جب تک بھی اس روئے زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، یاد رکھے ابو طالب کے احسان کو نہ اس دن ابو طالب سب کو بٹھاتا۔ کیوں بھائی بتائیے، ہمارے محلے میں ایک مسجد میں پیش قاری صاحب قرآن پڑھاتے سو الگ، نماز پڑھاتے سو الگ۔ ایک دن میں جا رہا تھا، شام کا وقت تھا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اچانک مسجد میں موجود قاری صاحب کے چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا، ایک چھوٹا سا برخوردار نکلا، قاری صاحب کا بیٹا تھا، وہ نکل کر باہر جا میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ میں نے آواز دیا بیٹا رکو، وہ رکا پلٹا، میرے پیچھے پیچھے محلے کے کچھ اور لوگ بھی، کوئی ادھر کھڑا کوئی ادھر کھڑا ہے۔ میں نے کہا بیٹا رکو، وہ رکا، سمجھ جانا خدا خواستہ۔ میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، پاس آیا۔ کون ہو؟ قاری صاحب کا بیٹا۔ کلمہ سناؤ۔ کیوں تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ جیسے ہی میں نے بچے سے ایک سے دوسرا سوال کیا، پیچھے کھڑے ہوئے بندے آ گئے، زاہد صاحب خیریت ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ بچہ کہتا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ان سب نے میری طرف دیکھا، زاہد صاحب آپ اچھے خاصے معقول انسان لگ رہے ہیں، کیسی نامعقول حرکت کی ہے آپ نے؟ میں نے کہا اس میں ایسی کیا نامعقولیت ہے؟ ایک بچے سے یہی تو پوچھ رہا ہوں بیٹا کلمہ پڑھا ہے؟ میں کون سا اس سے فلموں کے نام پوچھے ہیں؟ میں نے کلمے کی بات پوچھ رہا ہوں، کیا نامعقولیت ہے؟ اب بتائیے گا، آپ ضرور مجھے نامعقول کہہ رہے ہیں۔ آپ کہنے لگے کمال ہو گیا ہے، بھلا قاری کے بیٹے سے بھی، پیش نماز کے بیٹے سے بھی کوئی کلمہ پوچھتا ہے؟ میں نے کہا عجب نامعقول ماں کے نامعقول بچے ہو، اگر قاری کے بیٹے سے کلمہ نہیں پوچھتے تو کل ایمان کے باپ سے بھی کلمہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں خانہ خدا میں نماز پڑھی جائے، میں نماز خانہ
خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا اس وقت میں جس وقت میں یہ بات ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ آپ جانتے ہیں وہاں معاملہ یہ ایسے ہی ہے، آپ سمجھو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا مقصر کون ہے اور آپ بھی اس کے دروازے پہ جا کے کہو علی یہ ایسا ہی معاملہ خانہ کا کافروں سے بھرا ہوا ہے مکہ۔ ابھی تو اعلان ہوا ہے، ابھی کون آئے؟ ابھی تو سوچ رہے ہیں لوگ آئیں گے، ابھی تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا جواب تھا پہلے؟ جی بیٹا جیسے کہا نماز پڑھ، جی بیٹا کہاں؟ خانہ کا، جی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آئیے مولا محمد آگے آگے۔ جیسے مولا محمد بڑے ہیں ابو طالب بادشاہ نے اپنے چہرہ ذوالجلال کو یوں گھما کے کہا علی علی ایسے آئے جیسے وہیں تھے، جیسے وہیں۔ جی بابا چلیے چلیے محمد آگے آگے چلیے چلے۔ محمد بادشاہ، علی مولا، اور کون چلا؟ مخدومہ پا ملی غاتر، جن کے خرچے پر سارا اسلام پل کے جوان، ملیکۃ العرب۔ آج پوری کربلا بند کر کے 9 محرم کو زیدی دے کے جا رہا ہے۔ آپ سوچیں گے ابھی کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، لیکن تسلی سے جب بیٹھیں گے کہیں تو یقیناً دعاؤں میں یاد ضرور کریں گے کربلا اکیلا حسین نہیں گیا۔ آپ کیا کربلا کو کوئی حادثہ سمجھتے ہیں؟ کربلا کسی واقعے یا حادثے کا نام نہیں ہے، تسلسل کا نام ہے کربلا۔ کربلا ایک تسلسل کا نام ہے۔ آپ کو کربلا میں عباس نظر آئیں گے اور مکے میں ابو طالب۔ دو جملے سنو تو عقیدہ کس شے کا نام ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سینوں میں بند ہے۔ میں صرف لفظ دے رہا ہوں، عباس کربلا میں ہیں اور ابو طالب مکہ میں، لیکن جو کام وہاں ابو طالب کر رہے ہیں وہی کربلا میں عباس کر رہے ہیں۔ اپنے وقت کے محمد کی حفاظت ادھر ابو طالب، اپنے وقت کے محمد کی حفاظت ادھر عباس کر رہے ہیں۔ ابو طالب اگر کربلا میں ہوتے عباس ہوتے، عباس اگر مکے میں ہوتے ابو طالب ہوتے۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ ہاں بیٹا چلیے صاحب آگے۔ مولا علی پاک ملیکہ بادشاہ اٹھے ہیں، 2 قدم چلے، کہاں بڑھے؟ یہ نہ سنا ہوگا آپ نے، یعنی کبھی ممبر سے ایسا بھی کہا گیا، ایسے اتنا بڑا چمبے رہی، اور میں کہوں یہ نہ سنا ہوگا۔ کیا مان ہے؟ کیونکہ گہرا کر کے سانس لیتا ہوں اس ہوا میں جو غازی کے علم کے پھرے سے چلے۔ آپ سلامت ہو، سن لینا یہ منظر کہیں تاریخ میں کھو گیا، اور ہم یہی چاہتے ہیں خالی کھویا نہ رہے، دودھ والا کھویا بنے، ہے نا۔ ابو طالب اٹھے، مولا محمد، مولا علی، بی بی ملیکۃ العرب، اور اس سے پہلے کہ ان کے پیچھے دروازے سے جاتے مولا ابو طالب نے رخ بدلا اور دیوار پر ایک کیل کے ساتھ ٹنگ کر سجی ہوئی اپنی تلوار کو ہاتھ رکھا۔ میان سمیت کبھی زندگی میں سنی ہے ابو طالب کی جنگ؟ میں جنگ نہیں پڑھنے جا رہا، ابو طالب ابھی یہ سنے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تلوار اٹھا اپنے ہاتھ میں رکھی اور ایک بار تیز قدموں چلے ہیں، تیز قدموں آ کے ملے ہیں ساتھ، آگے رسالت، پیچھے ولایت، پیچھے عصمت، اور اس کے پیچھے نہیں نام آ رہا، ابھی آئے گا، رک تو جاؤ۔ رسالت ہے،
ولایت ہے، عصمت ہے. سب سے پیچھے کون آ رہا ہے؟ جس نے اپنے آگے رسالت و ولایت و عصمت کو اس طرح رکھا ہے کہ جیسے گویا کوئی گھر کا بڑا شفقت سے بچوں کو رکھتا ہے. چلتے چلتے آگے آنے والے محمد پر جیسے عرب کے کافروں کی نظر پڑی ہے. ابھی تازہ تازہ تو واقعہ ہے، اس سے پہلے کہ ان کے بدن مچلتے ساتھ والے کھڑے لوگوں نے کہا رک جاؤ، پیچھے دیکھ. اب جیسے پیچھے دیکھا ابو طالب اور ہاتھ میں تلوار. آہستگی سے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ آ کر خانہ خدا میں کھڑے ہو کر ابو طالب پوچھتے بیٹا بتائیے کہاں کھڑے ہو کر پڑھنی ہے؟ اکیلے ابو طالب، علی کا بابا، فاتح خیبر کا بابا، صاحب ذوالفقار کا بابا، قوت پروردگار کا بابا، حیدر قرار کا بابا، ید اللہ جس کے سامنے بندھے رہے وہ ابو طالب، عین اللہ ادب میں جھکی رہے وہ ابو طالب، وجہ اللہ جھک کر کہے حکم وہ ابو طالب. ارے جس کے سامنے ولی اللہ بھی اٹھنے کی جرت نہ کرے وہ ابو طالب. میں بالکل آخری منزل پہ ہوں اور آپ کی سوچ سے پہلے میں چھوڑ دوں گا. وہ ابو طالب، بیٹا بتاؤ کہاں پر؟ رسول اللہ نے کہا چچا میں چاہتا ہوں خانہ خدا کے دروازے کے سامنے صلاۃ قائم کر. آؤ بیٹا جہاں دل ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ. سرکار ابو طالب نے کہا مولا محمد امامت فرما رہے ہیں خانہ خدا دروازے کے بالکل سامنے. مولا محمد امام کی حیثیت سے آ رہے ہیں. مولا علی پاک بی بی ملکۃ العرب مقتدی بن کر ان کے پیچھے میں پہلی بار جماعت نماز ہونے میں. جیسے ہی نماز ہونے میں ابھی شروع نہیں ہوئی، سرکار ابو طالب ایسے چلے ہیں ان کے پیچھے سے ہوتے ہوئے ایک بار ایسے چلتے چلتے دھیرے دھیرے پتہ کہاں آئے خانہ کعبہ کا دروازہ. جنہوں نے دیکھا زمین کے ساتھ نہیں لگا ہوا، بہت بلند ہے، آپ سلامت رہی. جو دیکھتے ہیں کہ اونچا ہے، اس تک جانے کے لیے کچھ زینے بنائے گئے ہیں. ان زینوں پر جیسے یہ ممبر ہے نا اس کے زینے ہیں، ایسے ہی زینے ہیں جن پر چڑھ کر کعبے کے دروازے کے اندر جاتے ہیں. اللہ کے گھر کے دروازہ کھول کر جس پر تالا ہے، اللہ کے گھر کے جس دروازے پر تالا ہے اس کی چابی بھی اسی کے پاس ہے. ابو طالب جب چاہتے تھے اللہ کا گھر کھلتا تھا. ابو طالب آئے، آپ بس یقیناً جتنی دعوت آپ نے دی ہے آپ یقین کیجئے میں سر پہ ہاتھ دعائیں جو آپ کے دل میں ہے آپ کے ساتھ ان میں شامل ہیں. اب اس سے زیادہ زحمت نہ دوں گا، آخری منظر ہے بس. ابو طالب آئے انہی ممبر نما سیڑھیوں پر جو کعبے کے دروازے سے اندر جانے تھے. ایک زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے. جو زینہ سب سے اوپر تھا چوتھے زینے پہ قدم رکھ کر ابو طالب ایسے مڑ گئے. ایسے مڑ کر ابو طالب نے پیچھے سے اپنی ابا کو ایسے کھول کے پھیلایا اور ایک بار اپنے آپ کو ایسے درست کیا. سر پہ دستار تھی، اسے درست کر کے ابو طالب ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت میں بیٹھتا ہے، جیسے بادشاہ تخت بیٹھتا ہے. سارا عرب دم بہود کفار مکہ وہ سارے بڑے بڑے نام جو مجھ سے زیادہ آپ کے ذہنوں میں اس وقت چل رہے ہیں وہ وہی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے. ایک بار ابو طالب نے اپنی ابا سے تلوار کو نکالا ہے، میان
سے نہیں نکالا، عبا سے نکالا ہے، اور اپنے دونوں زانووں پر میان سمیت تلوار کو دونوں زانووں پر ایسے رکھ کے بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر کے کعبے سے پشت لگا کر ٹیک لی۔ پشت لگا کے ٹیک لی ہے۔ محمد بادشاہ دیکھ رہے سرکار ابو طالب کو، اور ایک بار سرکار محمد نے بادشاہ کے تکبیر کہہ کر صلاۃ قائم کی ہے، پیچھے ولی بھی ہے، امام بھی ہے، علی بھی ہے، عصمت الہیہ بھی ہے، اور نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حالات کیسے ہیں؟ بڑے خوفناک ہے، بڑے دردناک ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اندیشہ ہے کبھی بھی حملہ ہو جائے، جان کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے، مال کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے، عزت کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ شریعت کہتی ہے ان تین نقصانوں میں سے بھی اگر کوئی ایک نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ حالت خوف میں شامل ہوں گے۔ ایسے موقع پر شریعت حکم دیتی ہے کہ تم میں سے جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ لشکر آدھا بٹ جائے، آدھے نماز پڑھے، آدھے حفاظت کرے، پھر وہ آدھے نماز پڑھے، پھر وہ آدھے حفاظت کرے۔ اور ابھی تو تینوں قسم کے خوف ہے، جان و مال و عزت کا حملہ۔ محمد جس میں تجھے شریعت تھی کیا خود نہیں جانتا؟ بے شک، لیکن اس کے باوجود چار آئے تھے، رسالت و نبوت بھی، امامت و ولایت بھی، اور عصمت بھی۔ دین کا ترازو لگاؤ گے، رسالت و ولایت و عصمت ایک طرف ہو تو دوسری طرف اکیلا ابو طالب کافی ہے۔ آباد رہی ہے، ابو طالب اکیلے حفاظت کر رہے، آدھا لشکر بٹنا چاہیے تھا، محمد چاہتے علی کو بھی کہتے کہ آپ جاؤ حفاظت میں، محمد مولا ابو طالب کو کے ساتھ اگر علی کو حفاظت کے لیے بھیج دیتے، غیر ممکن تھا۔ ابو طالب کہتے بیٹا نماز پڑھیے، باپ کے ہوتے اگر حفاظت بیٹے کریں، ابو طالب کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کی جوانی بھی جوانی ہے، جس کی بزرگی بھی جوانی ہے۔ تلوار کے قبضہ قدرت پہ ہاتھ ہے، بس بیٹھے ہیں، ہلو کرو حملہ، چلو سوچ کے دکھاؤ، کل بڑے نکال کے 4-4 ہزار لاؤ گے، ابھی اکیلا ابو طالب ہے، آؤ۔ وہ سارے 4-4 8-8 ہزار ابھی بھی تھے، لیکن ابو طالب کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ جانتے ہیں ابو طالب 8-8 ہزار بار 8-8 ہزار کو کاٹ سکتا ہے۔ بیٹھے کون؟ ابھی بھی اگر کوئی کسر ہے، صفین جب ایک موقع آیا، لیلۃ الحریر، 7 راتوں تک جنگ ہوئی۔ جب پہلا حملہ کیا ہے نا علی کے دشمن کی فوج نے علی پر، تو رات کا پچھلا پہر تھا، بہت تیز رات کا پچھلا پہر تھا، فوجیں سو رہی تھی۔ عرب میں یہ قانون تھا کہ رات کو فوجیں سو جائیں گی، دن کو لڑیں گی، رات کو حملہ نہیں کرے گی۔ لیکن اب میں کیا کروں، رات کے اندھیرے میں پیدا ہونے والوں کی عادتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اسی عادت سے مجبور انہوں نے علی کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ رسول کی حدیث پیش نظر رہے، عمار یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اہل سنت بھائیوں میں ہم سے زیادہ لکھی ہے، ایک بار رات کے پچھلے پہر حملہ کر دیا، ساری فوج علی
بادشاہ کی سو رہی تھی، قریب تھا کہ ساری فوج حملہ کر دیتی، سب تہتے ہو جاتے۔ مالک اشتر کہتے ہیں میں نے ایسے میں ایک عجیب منظر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تیرے اگر صرف ان گوشت کے کانوں سے نہیں سنے گا۔ مالک اشتر کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، جیسے ہی میں نے میدان میں رات کے پچھلے پہر فوج کے حملے کی وجہ سے گرد اڑتی دیکھی، ابھی وہ گرد ان خیموں کی طرف نہ پڑی تھی کہ میں نے دیکھا علی کے خیمے کا پردہ الٹا ہے، ایک بجلی علی کے خیمے سے گوندھی ہے۔ دوسرا منظر دیکھا کہ علی کا دلدل تھا، گویا وہ بجلی دلدل کو بجلی بنا رہی تھی یا دلدل اسے بجلی بنا رہا تھا۔ زین کسنے کی نوبت بھی نہیں تھی، بنا زین کے دلدل پر وہ ذات بیٹھی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار لہرائی ہے۔ کہتے جب میدان میں دلدل رکا تو پتا چلا کہ علی چلے تھے۔ ایک بار اس ذوالفقار کی نوک کو 1.5 لاکھ لوگوں کے آگے، 1.5 لاکھ تھے، 1.5 لاکھ کے آگے علی نے ذوالفقار کی نوک کو کر کے کہا تم میں سے جو پہلے مرنا چاہتا ہے آگے آئے۔ تلوار کی نوک سب یہ ایک دوسرے کو کریں، آنے کی جلدی تو تجھے تھی، جا سبھی رات گزر گئی، فیصلہ نہیں ہو رہا کون جائے، اتنی دیر میں لشکر جا گیا، تیار ہو گیا، جنگ برابر کی ہو گئی۔ مالک اشتر کہتے ہیں بڑے بڑے بہادر دیکھتے تھے، لیکن تلوار کی نوک پر 1.5 لاکھ کے لشکر کو ساری رات روک کے رکھنے والا بہادر میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مالک اشتر تیری نالائن کی خاک میرے آنکھوں کا سرما ہے، تیری نالائن میرے سر کا تاج ہے، آ ذرا میرے ساتھ۔ کربلا میں 4 محرم تھی، 61 ہجری تھی، لاکھوں کی فوج سامنے تھی، کسی نے کہہ دیا خیمے اٹھا، ابو طالب کا پوتا علی کا بیٹا عباس تلوار کھینچ کر زمین پہ ایک لکیر کھینچ کے لاکھوں کو کہتا ہے تم میں سے جو اس لکیر پہ قدم رکھ دے تو پھر مجھے عباس کون کہے۔ سمجھے جو 1.5 لاکھ کو تلوار کی نوک پہ روکے وہ ولی ہے، جو لاکھوں کو لکیر پہ روکے وہ عباس ہے، جو تلوار میان سے نہ نکال کر بھی پورا عرب روک لے وہ ابو طالب۔ ایک کربلا تک آتے آتے جو شجاعت بنو ہاشم میں تقسیم ہوئی ہے نا وہ اکیلے ابو طالب سے چلی ہے، وہ ابو طالب سے چلی ہے۔ آج میں بہت وقت لے گیا یقیناً، لیکن 9 محرم ہے، بس صرف اس بات کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہوئے کہ آپ کو آپ کے کام کاج سے چھٹی کا دن ہے تو پھر عبادت جتنی بھی ہو عبادت موقع رہا، آج اس نہج پہ بات چلی گئی، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، صرف لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ 12 محرم صبح ایسا ہی وقت سن کی مجلس اس عنوان کو وہاں لفظی اعتبار سے بھی قابل کر دیں گے۔ شجاعت ابو طالب کی ہے جو بٹ گیا۔ کربلا میں جتنی جنگ ہے وہ سب جنگ قوت پروردگار اور جرأت ابو طالب سے لڑی ہے۔ یہ جو عباس بادشاہ کے ابرو پر ٹھہری ہوئی ہے نا، یہ ساری غیرت